बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है दुनिया मेरे आगे और मैं हूं मुश्ताक मिन्हास और मैं नुसरत जावेद। मुश्ताक मिन्हास साहब, मैं अपने बचपन में ये पढ़ा करता था कि जी बगदाद जो है उस पे हलाकू खान उसको फारिग करने वाले थे, वहाँ पे लोग बैठे हुए ये बहस कर रहे थे तोता हलाल है या हराम है। बखुदा मुझे कभी ये बात नहीं, ये सोचता था यार ये कैसे मुमकिन है। उसके बाद ये भी कहते हैं कि नादिर शाह जो है वो दिल्ली के दरवाजे पर था, दिल्ली शहर के, लाहौर के दिल्ली दरवाजे के नहीं, दिल्ली के, और वो कहते रहे कि हुनूज दिल्ली दूरस्त, कि अभी दिल्ली दूर है। मैंने तुम्हें कल भी प्रोग्राम के आगाज़ में ये कहा कि मेरे प्यारे भाई, इतवार के दिन ऑन द ईव के जब नई टर्म शुरू हुई हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ अशफाक परवेज़ कियानी साहब की, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ जिसमें जो हमारे मुल्क के संजीदा पढ़े लिखे एंकर पर्सन जो पब्लिक ओपिनियन बनाते हैं उन लोगों को बुलाया गया, अच्छे लिखने वालों को बुलाया गया। वहाँ पर आला तरीन फौजी क़यादत ने जो बातें की, मैं वो स्क्रीन पे नहीं देख रहा हूँ, कॉलमों में नहीं देख रहा हूँ भाई मेरे। वहाँ पर आला तरीन आपकी फौजी क़यादत ने ये कहा है, बड़े इम्पोर्टेंट लफ्ज़ हैं, आज सीरियल अल-माइदा ने लिखा है और एक और हमारे दोस्त राना ने लिखा है, राना कैसर ने, और किसी ने उसको टच नहीं किया, जिसमें आला तरीन आपकी फौजी क़यादत ये कहती है कि पाकिस्तान एक ज़माने में मोस्ट सैंक्शनड कंट्री था, अब मोस्ट बुली डलाई है। यानी वो दोस्त जिसको डरा धमका कर रखा जाता है, जैसे तुम अक्सर करते हो कुछ मसाइल के ऊपर। नहीं ऐसी बात नहीं, हम बात कर रहे हैं। ठीक है बात ये है कि जब तुम्हारी आला तरीन फौजी क़यादत तुम्हें ये बताती है और साथ में ये कहा जाता है कि अमेरिका हमारे साथ मुसलसल परसिस्टेंटली मुस्तकिल बुनियादों पर इस मुल्क के अंदर क्या कर रहा है, एक कंट्रोल्ड केओस, यानी कि बहरान रहे लेकिन काबू से बाहर हो, हाथ से भी ना निकले। भाई साहब, जब आपकी आला तरीन फौजी क़यादत आपके पढ़े लिखे लोगों को जो इस मुल्क का पब्लिक ओपिनियन बनाते हैं उन्हें ये कहे कि अमेरिका हमारा इस तरह का दोस्त है कि हमारे यहाँ संगी यहाँ नाखून रखा हुआ है, और फिर आपको कहे कि यहाँ पे कंट्रोल्ड केओस, वो भी सारी उसमें उन चीज़ों को एड्रेस करने की बजाय एक तो आप उसको रिपोर्ट ही ना करें प्रॉपरली, उसका जिक्र ही ना करें, और केओस में बजाय उसको कम करने के आप बढ़ाएं, तो क्या हम बगदादी की तरह नहीं है? बिल्कुल उसी तरह की सूरत हाल है। लेकिन दूसरी तरफ देखें नुसरत साहब, अमेरिका से शिकवा करना अच्छा नहीं बनता। क्यों? इसलिए कि आपकी तमाम ये जो जनरल परवेज मुशर्रफ ये जो डिक्टेटर रहा, जिसने एक टेलीफोन कॉल के ऊपर सारा हो गया ना वक्त, अब तो वक्त बेशक चला गया हो, लेकिन ये आदत डाली है ना, पीछे से आदत आ रही है। और अमेरिका जब एक मुल्क के डिक्टेटर के ऊपर इन्वेस्टमेंट करेगा, फिर उससे रिजल्ट मांगेगा, और उसके बाद फिर जब जमहूरी हुकूमत आएगी, ठीक है, फौज की आला क़यादत का ये शिकवा बजाया है कि अमेरिका का वो तजिया भी ठीक है, अमेरिका का हमारे साथ रवैया भी उन्होंने बिल्कुल अपने हमारे जर्नलिस्ट बरादरी से, एंकर से जो सारी बातें ठीक की हैं, लेकिन ना तो किसी ने करनी थी ना जी। आप ये क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि आप 1.5-2 साल के बाद करते हैं, जब 1.5-2 साल के बाद अब जमहूरी हुकूमत आई है ना, तो आपने ना करना शुरू किया है। आज जो हमारी आला फौजी क़यादत कह रही है ना, यही है ना कंट्रोल के अमेरिका के, ये जो अमेरिका के बारे में तो क्या कहा गया है, कौन सा कि जी ये पार्लियामेंट इस मुल्क का दिखावा है, जमहूरी हुकूमत 2 नंबरी है, असल में भाग दौड़ तो अभी भी किसी और के पास। कोई शक नहीं है, उसमें कोई शक नहीं है। इस मुल्क में ये बेचारा, तो फिर ये माल कमाने बैठे हुए हैं या बदनामी मूल लेने? नहीं, वो चार्ज है, वो आज देखे ना उन्होंने योम तासीस के ऊपर 4 जलसे कर लिए ना। वहां पर कौम को नया एक फिक्र और फलसफा दिया है। उन्होंने कहा हमें इक़्तिदार नहीं मिला पीपल्स पार्टी को, हमें जिम्मेदारियां दी बैठे हुए हैं, इसलिए बैठे हुए हैं कि ट्रांजिशन में दरमियान में भाई जिसका काम उसी को साझे, ना मैं खारजा पॉलिसी बना सकता हूँ ना मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन इन्होंने तो खुद जब इलेक्शन खत्म हुए थे तो सारी जमातें बैठी थी। दोस्तों साहब, मैं इस बात के ऊपर आपकी जिस तरफ आप मुझे ले जाना चाहते हैं मैं कभी नहीं आऊंगा, इसलिए कि मैं ये समझता हूँ कि चले जैसे भी बैठे ये गलत तौर पे बहस करे तोता हलाल या हराम, नहीं, ये काम की बात ना करना। हमने बिठाया है और हमें इन्हें बिठा के रखना है, हमें उनको बिठा के नहीं रखना कि जो हर 10, 2, 4, 5, 6 साल 10 साल के बाद आते हैं फिर 10 साल के बाद ही जाते हैं।
یہ 2-2.5 سالوں کے بعد ٹھیک ہے ان کی کمیاں کوتاہیاں ہیں، ان کے اوپر تنقید بھی ہو رہی ہے، لیکن ان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ جب خلق خدا جو ہے وہ اور سرکار ایک ہو جائے گی تب ہمارے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ پوری دنیا میں یورپ نے باقی وہ 600 500 پارلیمنٹ اور کلیسا لڑتے رہے، کراؤن کے ساتھ لڑتے رہے عوام، آج اگر آئے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، صرف کہنے کی بات یہ ہے۔ میری بات سنیں بھائی، امریکہ کے خلاف، امریکہ کبھی آپ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ آپ جیسے جتنے بھی نا وہ جو مرضی کہیں کہ جناب، جو پہلے کچھ لوگ روس کو اپنا مسیح مانتے تھے، اس کے بعد انہوں نے قبلہ ادھر میرے جیسے چلیں، آپ جیسے میرے جیسے آپ جیسے ارے نہیں، بھائی، آپ جیسے لعنت ہے میری طرف سے۔ آپ جیسے کئی وہ جو آج کل وہ جو سول سوسائٹی بنی ہوئی ہے، وہ جو کہتے ہیں جو تھنک ٹینک بنے ہوئے ہیں، جو پہلے کہیں اور کام کرتے تھے آج کہیں اور کام کر رہے ہیں۔ یہ لوگ اس ملک کے اوپر یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو وہ سمجھتے کیا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے جو کروڑوں لوگ ہیں نا، بیوقوف ہیں، ان کو سمجھ ہی کوئی نہیں۔ امریکہ کے بغیر ہمارا گزارا نہیں چلتا، ہمیں اس خوف سے نکلنا پڑے گا۔ ضیاء الحق کا تو نہ چلا گزارا امریکہ کے بغیر، نہ چلا مشرف کا، نہ چلا ایوب خان کا۔ دیکھیں میری بات سنیں، تو یہ تینوں کون تھے؟ کسی تھنک ٹینک میں کام کرتے تھے، این جی او میں تھے، کسی میں کیا ہو گیا یار ان کے؟ میری بات سنیں، ایوب خان این جی او میں تھے؟ این جی او میں نہیں تھے۔ اچھا، جنرل ضیاء الحق صاحب این جی او قطر نہیں تھے، اور جنرل مشرف بھی این جی او میں تھے۔ لیکن یہ کیونکہ عوام کے نمائندے نہیں تھے نصرت صاحب، ان کا پرابلم یہی تھا، اس لیے ان کو تو سمجھ میں آتی ہے۔ دیکھیں ہمیں شکوہ جو ہے، میں ان کے تنقید نہیں کرتا، شکوہ جو مجھے پولیٹیشین سے بنتا ہے، مجھے شکوہ بنتا ہے وہ نہ ایوب خان سے بنتا ہے، نہ جنرل پرویز مشرف، نہ ضیاء الحق سے، نہ یحییٰ خان سے۔ مجھے شکوہ بنتا ہے بینظیر بھٹو سے، ذوالفقار علی بھٹو سے، مجھے بنتا ہے نواز شریف سے، مجھے بنتا ہے اپنے پولیٹیشین سے، مجھے حسین شیخ سہروردی اور لیاقت علی خان سے شکوہ بنے گا۔ وہ اس لیے کہ یہ ہمارے لوگ تھے۔ تو ہم یہ بات نہ کریں، ہم ان کو جمہوریت کے لیے، ہم ان کو جب اوپر لاتے ہیں تو ان کو امریکہ کی بات نہیں سننی چاہیے، ان کو پاکستان کی مفاد کی بات کرنی چاہیے۔ ایک بات صرف، ضیاء الحق کو، ایوب خان کو اور پرویز مشرف کو اپنے اقتدار کے لیے امریکہ کی ضرورت تھی، لیکن یہاں پاکستان کے جو جمہوری حکمران ہیں ان کو عوام کی ضرورت ہونی چاہیے۔ صرف ایک بات مجھے کرنے کا حق دو کہ جب آپ کی اعلیٰ ترین فوجی قیادت یہ کہے کہ امریکہ ہمارے اوپر مستقل بحران برپا کیے رکھ رہا ہے، تو کیا یہ زیادہ ضروری نہیں کہ ہم سمجھیں کہ کیوس کیسے کریٹ کیا جا رہا ہے؟ کیسے بن رہے ہیں نا، آپ کو جو نظر آ رہا ہے امریکہ کا، آپ کو کلیئر آپ کو نظر بھی آ رہا ہے، لیکن اس کے ذمہ دار دیکھیں، امریکہ اپنے یہاں پر آپ کی خدمت کے لیے نہیں آیا، وہ پڑوس میں ایک جنگ چل رہی ہے، وہاں اس کی فزیکل پریزنس ہے، یہاں سے آپ کو کچھ کام کرنے کے لیے اسائنمنٹ بیسس کے اوپر آپ سے کام کروا رہے ہیں۔ وہ اگر آپ نہیں کریں گے وہ آپ کو بھی چھیڑ چھاڑ کے رکھیں گے۔ وہ ہر جگہ پاکستان، یہ بم بلاسٹ، یہ ساری چیزیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ سارے بس مولوی ہے اٹھ کے تو بلاسٹ کرتا جاتا ہے؟ یہ بھی پیچھے سے اگر آپ ان کو دیکھیں گے کہیں نہ کہیں امریکہ کی عبداللہ شاہ غازی اور یہ وہ سارے امریکہ کو کیا آپ کو خیال ہے داتا دربار سے یا عبداللہ شاہ غازی کے دربار سے امریکہ کو محبت ہے؟ آپ پیسے یہاں کسی کو نہیں ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ پیسے کے بغیر کام ہوتا ہے؟ پیسہ ہوتا ہے تو پیسہ کس کے پاس ہے؟ یہاں کسی کو نہیں ہے یہ کہ آپ جب جاتے ہو کہ جی یہ بدعت ہے اور قبر پرستی، کوئی نہیں کہتا، یہ امریکہ کہتا ہے۔ امریکہ نہیں، یہاں پر کہتے ہیں، امریکہ کہتا ہے۔ ٹھیک ہے، مکتبہ فکر ضرور ہوگا، وہ دل سے برا سمجھ، لیکن وہ کبھی اس نے نصرت صاحب اگر 70 سال سے نہیں چلایا، وہاں پر جا کے بلاسٹ نہیں کیا تو آج بھی نہیں کرے گا، وہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن یہ اس کو تو ادھر تھپا رہنے دینا۔ آج کل بات چل رہی ہے توہین رسالت کے جو قانون ہے اس کے اوپر، آپ اندازہ لگائیں کہ شہری رحمان صاحبہ سے لے کے آپ کو گورنر صاحب سے لے کے حصہ بن گئے، ساری چیزیں نہیں، کنٹرول کیاس کا، کنٹرول کیاس نہیں ہے یہ امت خرافات میں کھو گئی، فروعات، وہی طوطا حلال یا حرام۔ میں اس لیے اس بات کو میں اس لیے ڈسکس کرنا چاہوں گا، یہ پاکستان کے کروڑوں مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے کی بات کر رہے ہیں، اور یہ آپ کو فائدہ دے رہی ہے، یہ آپ کو فائدہ اس لیے دے رہی ہے کہ آپ جو مجھے سرکار کو، امریکہ کو، جی یہاں پر آپ یہ کریں، آپ ان کاموں میں پڑ جائیں ایک دوسرے کے، ہم گریبانوں تک پہنچے، آپ کو مذاق بنایا کیا جو بھی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس کا، لیکن آپ ڈائریکٹ جب گستاخ رسول، اس کی سزا جو ہے وہ عدالت نے دی ہے، اس سے بڑی عدالت ہے، اس سے بڑی عدالت ہے، اس کے بعد ایک اللہ کی بھی بڑی عدالت ہے، ہر عدالت میں کیس چلے گا، اگر جو بے گناہ اور بے قصور ہوا وہ وہاں سے گورنر صاحب نے تو آج کہا ہے لیکن نہیں ہوگا، یہ بالکل قانون آئے یا نہ آئے، نہیں۔ میرے آصف علی زرداری جناب گورنر صاحب جو کہ جا کے بیٹھ کے کسی اور باقی کاموں میں کے لیے نہیں جاتے، وہاں جیل چلے جاتے شیخو پورا نمبر، اور یہ سول سوسائٹی، این جی اوز، امریکہ کے پیسے، ویسٹ کے پیسے اس ملک کے قوانین کو تبدیل کرنے کے لیے، ہم تو خاکوں کے اوپر کچھ نہیں کر سکتے نا، ہمیں کہتے نہیں اپنے قوانین، وہ 2 4 10 اگر اسلامی قانون اس ملک میں بن گئے ہیں،
انگریز کے جو ہے 1 لاکھ قانون ہے اس ملک میں، اس کو کوئی تبدیل نہیں کرتا. اسلامی قانون ہے جی ضیاء الحق نے بنایا فلاں، جس کو اللہ تعالیٰ نے اگر دے دی ہے کوئی ایک اچھا کام کرنے کی. ہاں تو بات جو ہے صرف یہی کرنی ہے کہ طوطا حلال ہے یا حرام، اور وہی کنٹرول کیوس میں ہم بھی حصہ ڈالیں. تو آئیے بسم اللہ کریں. قطعاً ایسی بات نہیں ہے نصرت صاحب، میں اس بات کے اوپر نہیں کرنا چاہتا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو اسلام کے نام پہ بنایا. میرا پورا یقین، آپ مانے یا نہ مانے، آپ جیسے 15,000 17 کروڑ کی آبادی 15,221 آدمی نہیں مانتے، مجھے ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ تو کسی اور چیز، بہت ساری چیزوں کو نہیں مانتے، لیکن اس ملک کے 17 مولانا مودودی اور حسین احمد مدنی بھی یہی کہہ رہے تھے کہ اسلام کے نام پہ بن رہا ہے، نسلی مسلمانوں کے لیے بن رہا ہے. 17 کروڑ مسلمان جو ہیں وہ اسلام کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنانا چاہتے ہیں. اور یہ جو قانون ہے، یہ قانون جو 3 4 5 اسلامی قانون بنے ہوئے، ان کی نظر ثانی کی بات ہو رہی ہے. لاکھوں ظلم کے اوپر جو قانون بنے ہوئے انگریز نے بنائے، اس کے اوپر کوئی نظر ثانی نہیں کر رہا. آپ کہتے ہیں جی اٹھیں اسلامی قانون کو تبدیل کرتے ہیں. اس کے اوپر ناظرین ہوگی بات. اور سربراہ جمعیت علماء پاکستان صاحبزادہ ابوالخیر محمد زبیر اور رکن قومی اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی شری رحمان صاحبہ سے بات ہوگی ایک وقفے کے بعد.